بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑھ رہے تھے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح جنہوں نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو مسلمانوں نے ختم کیا، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کو ختم کیا، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کو ختم کیا، اور اس طرح جب یہ ساری بغاوتیں دبا دی گئیں تو ایک مرکزی حکومت مدینے کے اندر مستحکم ہو گئی، اور اس طرح تمام جتنی بھی سازشیں تھیں ان کا کلا کما ہو گیا۔ اب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی فتوحات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 2.25 سال خلیفہ رہے، تو انہوں نے شام اور ایران کی طرف انہوں نے فتوحات کا سلسلہ مسلمانوں نے شروع کیا۔ ایران کے اندر ساسانی حکومت تھی، اور اسی طرح ان کے ساتھ جو شام کا ملک تھا وہاں پہ رومی حکومت تھی۔ یہ بہت بڑا ایریا تھا، اور یہ رومی حکومت جو تھی شام، مصر، فلسطین اور قسطنطنیہ تک، یہ سارا علاقہ رومی سلطنت تھا۔ اور یہ ایرانی جو تھے، سب سے پہلے ہم یہ پڑھیں گے پرشین ایکسپیڈیشن، یعنی فارس کی طرف جو فتوحات ہوئی، مہمیں بھیجی گئیں، ان کے بارے میں، اور سب سے پہلے ان کی ہم وجوہات پڑھیں گے کہ یہ کیوں پیش آئیں اور مسلمانوں نے کیوں شام کی طرف، یہ ایران کی طرف پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں باغیوں کی حمایت۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ جگہ جگہ بغاوتیں، حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو جگہ جگہ بغاوتوں نے جنم لیا، اور یہ بحرین کا جو علاقہ تھا، یہاں کے جو باغی تھے ان کی حمایت باقاعدہ ایرانیوں نے کی۔ اور اس کے علاوہ یہ ایرانی جو تھے یہ شروع سے ہی یہ عربوں کے دشمن تھے۔ ان کا ایک جو حکمران تھا ساسانی عہد حکومت کا، دوسرا یہ صابورین ارد شیر اس کا نام تھا۔ اس نے حجاز اور یہ سارے علاقے فتح کر لیے تھے، اور اس کے بعد یہ دوسرا جو ہے یہ اس کو صابور ذل اکتاف کہا جاتا تھا۔ اکتاف کا مطلب ہوتا ہے دو کندھوں کے درمیان سے دو کرنے والا، یعنی یہ عربوں کا اتنا بڑا دشمن تھا یہ کہ جب یہ عربوں کو پکڑتا تھا تو تلوار سے ان کے دونوں کندھوں کو الگ کر دیتا تھا، اس لیے اس کا نام ذل اکتاف پڑا۔ اب ایک تو باغیوں کی انہوں نے حمایت کی، اور اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اور مسلمانوں کو احساس ہوا کہ مستقبل میں یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ عرب کے اندر پہلے تو عرب جو تھے ادھر ادھر بکھری ہوئی قوم تھی، لیکن اب وہ ایک مرکزی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور ایک مرکز کے تحت اور ایک حکمران کے تحت یہ سارے لوگ آ گئے تھے۔ پھر 6 صدی ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد خسرو پرویز کے ہاں بھیجا، تو یہ خسرو پرویز جو تھا اس نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیکھا تو اس نے پھاڑ دیا، اور یمن کے گورنر کو حکم دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ یہاں سے بھی مسلمانوں اور ان کے درمیان شروع سے ہی تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ دوسرا تھا یہ سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ یہ عراق اور ایران، یہ جتنا بھی ساسانی گورنمنٹ کے انڈر یہ علاقے آتے تھے، یہ سرسبز اور شاداب تھے، بڑے زبردست علاقے تھے، بڑے امیر صوبے تھے یہ۔ پھر سرحدی قبائل کا انتقام، یہ سرحد کے اندر جتنے بھی عرب رہتے تھے ان کی اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں ایرانیوں کے ساتھ، اور ایرانی اکثر آ کے ان کی
इनको फतह कर लेते थे, इनको गिरफ्तार भी कर लेते थे। और उसके बाद जब भी अरबों को मौका मिलता था तो अरब जो थे वो दोबारा बागी हो जाते थे। और सबसे अहम बात थी इस्लाम की अफाकियत। इस्लाम एक इफाकी मजहब है और इस्लाम जो है वो सिर्फ एक इलाके के लिए, एक जमाने के लिए, एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे जहान के लिए है। इसलिए ये जरूरी था कि इस्लाम की तबलीग की जाए और इसको फैलाया जाए। ये थी वजूहात जिसकी वजह से मुसलमानों को ईरान की तरफ या फारस की तरफ, ससानी गवर्नमेंट की तरफ पेशकदमी करनी पड़ी। अब हम पढ़ेंगे जी ईरान के सियासी हालात, यानी उस दौर में क्या हालात थे ईरान के। तो उस जमाने में ईरान की जो सासानी हुकूमत थी खुसरो परवेज तक, तो ये बड़ी शानदार रही। ये बहुत ही यानी खुसरो परवेज बहुत बड़ा हुक्मरान था और इसने बड़ा जबरदस्त अमन और अमान कायम किया। लेकिन इसके जैसे ही ये कत्ल हुआ, इसके बाद इनकी हुकूमत जो थी जवाल का शिकार हुई। जब ये कत्ल हुआ, इसके तख्त पर शरवैया इसका बेटा बैठा। कुछ अरसे बाद उसने क्या किया कि सारे अपने भाइयों को कत्ल कर दिया और 8 महीने तक इसने हुकूमत की। उसके बाद ये चला गया, मर गया, इसको भी मार दिया गया। उसके बाद उसका छोटा बेटा था, वो तख्त पर बैठा। एक दरबारी अफसर ने उसे भी मार दिया और खुद हुक्मरान बन गया। उसके बाद इनका बेटा जवान शेर वो हुक्मरान बना। जब ये भी इसकी हुकूमत भी खत्म हुई तो एक छोटा सा ये लड़का था यज़दगर्द, इसको हुक्मरान बना दिया गया। और ये इसकी उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए बुरान दुख्त को कहा गया कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तो आप इसकी जगह हुकूमत संभालें। और ये थे सियासी हालात उस वक्त के ईरान के। अब हम जी जिक्र करते हैं ये ईरानियों और मुसलमानों के दरमियान पहली जंग जो थी, जिसको जंग सलासल या बैटल ऑफ चेन्स कहा जाता है। ये इराक का जो इलाका है बिल्कुल सऊदी अरब और इराक के बॉर्डर पर, यहां पे कबीला वाइल जो है एक बहुत बड़ा कबीला था, ये ईसाई थे। इसमें मसना जो था इनका सरदार, ये मुसलमान हो गया था, बाकी ईसाई थे। और दूसरा था सवैद अजली। ये दो शख्स जो थे ये ईरानियों के साथ बरसरे बेकार थे। इन्होंने 2 इलाके हिरा और अबला फतह भी कर लिया था। ये मसना बिन हारिस जो था ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हाँ ये हमने ये इलाके फतह कर लिए हैं, थोड़े से 2 शहर छोटे छोटे गांव सब मिले। तो उनसे दरखास्त की कि हमें फौज दी जाए और इस तरह ईरान पर हमला किया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनकी दरख्वास्त कबूल की। ये मसना बिन हारिस सबसे पहले गए, अपने कबीले जितने भी ईसाई थे उनको कहा कि आप मुसलमान हो जाएं, दावत दी, से सारे मुसलमान हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी दौरान ये जो झूठे नबूवत का जिन लोगों ने दावा किया था, खासकर मुस्लिमा कज़ाब जो था, उस जंग से फारिग हो गए थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको 10,000 फौज के साथ मसना बिन हारिस की मदद के लिए रवाना किया। तो खालिद बिन वलीद जब यहां पहुंचे तो इनके पास 10,000 का लश्कर था खालिद बिन वलीद के पास, और तकरीबन 7 या 8,000 का लश्कर इन 2 कबाइलों को मिलाकर बनता था। तो उधर से ये हुरमज जो था ये बहुत बड़ा सिपा सालार था ईरानियों का, वो अपनी फौज लेकर निकला। तो रास्ते में मसना और ये सवैद अजली, इन दोनों ने हजरत खालिद बिन वलीद के साथ मिलकर बांकिया और बारसवा
ان کے حکمران جو تھے ان کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی، ان کو انہوں نے ہرا دیا اور اس کے بعد آگے بڑھے۔ جب ہرمز سے خالد بن ولید کا سامنا ہوا تو خالد بن ولید نے ان کو خط لکھا اور اس خط میں یہ لکھا کہ یا اسلام قبول کرو، نمبر 1، نمبر 2 جزیہ ادا کرو، نمبر 3 اگر یہ 2 باتیں منظور نہیں تو تم ایک لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑے گا جو موت کی اتنی ہی آرزو مند ہے جتنی تم زندگی کی تمنا رکھتے ہو۔ تو ہرمز نے یہ خط سیدھا ارد شہر کو جو اس وقت حکمران تھا اسے بھیج دیا اور خود آگے بڑھا، اور خالد بن ولید اور کی فوج اور ایرانیوں کی فوج جب آمنے سامنے آئی تو یہ ایرانیوں کی جو فوج تھی انہوں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہوا تھا کہ ہم زنجیروں میں اپنے آپ کو باندھ لیں گے تاکہ ہم بھاگ نہ سکیں۔ بہت بڑی تعداد میں یہ فوج جمع تھی۔ حضرت خالد بن ولید، مسنا بن حارث اور سوید اجلی، ان تینوں کی مشترکہ فوجوں نے ایران کے بعض تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں جو ایرانیوں کی فوج تھی ان کی تعداد 1 لاکھ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی۔ بہرحال ان کا جب مقابلہ شروع ہوا تو انتہائی خون ریز لڑائی شروع ہوئی اور ایرانیوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے اتنی ہوشیاری سے ان پہ حملہ کیا کہ ان کی زنجیریں کاٹ دی گئیں اور وہی زنجیریں ان کے لیے زحمت ثابت ہوئیں۔ سارے کے سارے زیادہ تر ایرانی جو تھے وہاں ان کو بہت ہی فاش شکست دی حضرت خالد بن ولید نے، اور اس طرح یہ بیٹل آف چینز جو تھی اس میں یہ پہلی شکست ہوئی ایرانیوں کو، اور ان کی زیادہ تر فوج جو تھی وہ ماری گئی۔ ہرمز بھی اس میں مارا گیا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں، اور باقی ماندہ کچھ فوج جو تھی وہ پسپا ہو گئی۔ عرب شہر کو جیسے ہی یہ ہرمز کا حق ملا تو اس نے اپنا ایک دوسرا جرنیل تھا کارن، اس کی ماتحتی میں ایک بہت بڑی فوج دے کر روانہ کی، اور جب یہ مقام مزار پہنچا تو اس کو خبر ملی کہ ہرمز کی فوج کو شکست ہو گئی ہے، تو اس لیے کارن یہیں ٹھہر گیا، اور ہرمز کی جو شکست خوردہ فوج تھی وہ بھی اس کارن کے ساتھ آ کے شامل ہو گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بھی ایک یہ سلسلہ تھا کہ جو ایرانی لشکر تھا ان کی بھی باقاعدہ جاسوسی کی جاتی تھی، اور مسلمانوں کے جاسوس آ کر باقاعدہ ان کو خبر دے دیتے تھے، فوج کی تعداد اور منصوبے بھی بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مخبری ہوئی کہ اتنی تعداد میں فوج جو ہے وہ کارن لے کر آگے آ رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی تیاری شروع کی، اور اس طرح دونوں فوجوں کے درمیان ایک بہت ہی خون ریز ایک اور تصادم ہوا، اور اس میں ایرانیوں کی تقریباً 40,000 کے لگ بھگ، یہ اتبری کے مطابق 40,000 کے لگ بھگ یہ فوج جو تھی وہ ایرانیوں کی ماری گئی، اور اس کے بڑے بڑے اس میں ایرانیوں کے سپہ سالار جن میں کاران تھا، انول شجان اور کباب وغیرہ بڑے بڑے افسر مارے گئے، اور یہ اس شکست کی خبر جب پایا تخت ایران تک پہنچی تو صف ماتم بچھ گئی، اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی قوت پیدا ہو گئی ہے، اور جو آہستہ آہستہ ایران کے تخت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایران کی باقی فتوحات اور اس کے ساتھ ساتھ جو شام کا علاقہ ہے اس کی فتوحات کا ہم احوال اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔